بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کون سی سب سے بہتر ہے۔ اب میں بہت لوگوں سے میری بات ہوئی، ڈاکٹر سے، فارماسسٹ سے، پیتھولوجسٹ وغیرہ سے، لیکن میں آپ کو خود سے نہیں بتا سکتا۔ جو میں آپ کو کووڈ-19 کی یا اس کی ویکسین کے بارے میں بتاؤں گا وہ میں لوگوں سے پوچھ کے بتاؤں گا، ان لوگوں سے جن کو اس کا پتہ ہے، جن کو مانتے ہیں کہ یار یہ اچھے ڈاکٹرز ہیں یا اچھے پیتھولوجسٹ ہیں۔ بہرحال اب ان ویکسینز کی ایفیکیسی ریٹ معلوم کرنے کے لیے کیسے کلینکل ٹرائل کیا گیا، اس وقت ویکسین کو لگانے کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے، آج اس ویڈیو میں آپ کو کرونا وائرس کی ویکسینز اور ان کی افادیت کے حوالے سے کچھ اہم معلومات دینے والا ہوں، تاکہ آپ بہتر طور پہ سمجھ سکیں کہ اگر آپ کو اپنے لیے ویکسین منتخب کرنی ہے تو دراصل ویکسین کا انتخاب آپ کیسے کریں گے، یا پھر اگر ایسی صورتحال نہ بھی ہو تو کم از کم آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ ضرور معلوم ہو جائے گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جو ویکسین لگائی جا رہی ہے وہ ایکچولی کس حد تک آپ کو کووڈ-19 سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ جہاں پر اور بہت سی کمپنیز نے لوگوں کے لیے کووڈ-19 سے بچاؤ کی ویکسینز بنائی ہیں، ویسے ہی ایک ویکسین جانسن کی طرف سے بنائی گئی جس کی 6200 ڈوزز مارچ کے شروع میں امریکہ کی ریاست مشگن کے سب سے بڑے شہر ڈیٹرائٹ میں پہنچنی تھی، لیکن ہوا یہ کہ وہاں کے میئر مائک ڈیوگن نے نو تھینکس کہہ کے منع کر دیا، اور اس کی وجہ جو انہوں نے بتائی، ان کا موڈرنا اور فائزر سب سے بہتر ہے کیونکہ ان کا 94% اور 95% ایفیکیسی ریٹ ہے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے شہریوں کو وہ ویکسین لگائی جائے جو سب سے بیسٹ ہے۔ دراصل اب تک کی گئی تحقیق کے مطابق فائزر بائیو ٹیک کا ایفیکیسی ریٹ جو ہے وہ سیکنڈ ڈوز لگنے کے 7 دن کے بعد 95% ہے، اور موڈرنا کا ایفیکیسی ریٹ سیکنڈ ڈوز لگنے کے 14 دن کے بعد 94% ہے، جبکہ جانسن اینڈ جانسن کا ایفیکیسی کا ریٹ جو ہے فرسٹ ڈوز لگنے کے 28 دن کے بعد 66% ہے۔ اس طرح ان تین ویکسینز کے علاوہ اور بھی جو ویکسینز ہیں ان کا ایفیکیسی ریٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ سپوٹنک 5 کا ایفیکیسی ریٹ جو ہے وہ پہلی ڈوز لگنے کے 21 دن کے بعد 92% ہے۔ نووو ویکس کا ایفیکیسی ریٹ جو ہے وہ سیکنڈ ڈوز لگنے کے 7 دن کے بعد 89% ہے، اور آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کا ایفیکیسی ریٹ جو ہے وہ سیکنڈ ڈوز لگنے کے 15 دن کے بعد تقریباً 67% ہے۔ اب اگر ایفیکیسی ریٹس کے ان نمبرز کی بنیاد پہ بات کی جائے تو ظاہری سی بات ہے ہر کوئی موڈرنا اور فائزر ویکسین کا انتخاب کرے گا، اور جو سب سے آخری چوائس ہوگی وہ آکسفورڈ ہوگی یا جانسن اینڈ جانسن۔ اب ان کے ایفیکیسی ریٹس کس حد تک درست اور کتنا میٹر کرتے ہیں، یا ان ایفیکیسی ریٹس کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ میں آپ کو آج ضرور بتاؤں گا۔ دراصل ان ویکسینز کا ہزاروں لوگوں پہ کلینکل ٹرائل کرنے کے بعد انہیں مارکیٹ میں لایا گیا، اس لیے یہ جو ایفیکیسی ریٹس مختلف ویکسینز کے سامنے آئے ہیں ان کی بنیاد پر کسی بھی ویکسین کو جج کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ تو وہ مقصد بھی ہے جس کے لیے تمام ویکسینز بنائی گئی، لیکن اس مقصد پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان ویکسینز کا کلینکل ٹرائل کیا کیسے گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا، ان میں سے آدھے لوگوں کو ویکسین لگائی گئی، آدھے لوگوں کو پلیسیبو لگایا گیا، اس کے بعد ان نارمل طریقے سے ان کو اپنی لائف گزارنے کا کہا گیا، لیکن ساتھ ہی ایکسپرٹس ان کو مانیٹر کرتے رہے کہ ان میں کتنے لوگوں کو کرونا ہوتا ہے، اس کا اٹیک ہوتا ہے، یا کتنے لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ صرف فائزر اور بائیو ٹیک جو ہے اس کی جانچ کرنے کے لیے 43,000 لوگوں پہ یہ ٹرائل کیا گیا۔ بعد میں یہ رزلٹ نکلا کہ ان میں سے 170 لوگ کووڈ-19 سے متاثر ہوئے۔ اب اگر ان میں سے 170 لوگوں کی آدھے یعنی 85 ویکسین والے ہوتے اور باقی 85 پلیسیبو والے ہوتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس ویکسین کی ایفیکیسی ریٹ جو ہے وہ 0 ہے، لیکن رزلٹ یہ آیا کہ ان 170 لوگوں میں سے 162 لوگ جو تھے وہ پلیسیبو والے تھے، جبکہ صرف 8 لوگ وہ تھے جن کو ویکسین لگائی گئی تھی۔ اسے یہ پتا چلا کہ ویکسین کا ایفیکیسی ریٹ جو ہے وہ کتنے فیصد ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر 100 لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی تو یہ لازمی ہے کہ ان میں سے 5 لوگ بیمار ہو سکتے ہیں، کیونکہ پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو ویکسین لگائی جائے تو 95% چانسز ہیں کہ وہ کرونا وائرس سے متاثر ہو کے بیمار نہیں ہوگا، لیکن ان تمام ویکسینز کا جو ایفیکیسی ریٹ بتایا جا رہا ہے اس میں ایک اہم بات تو یہ ہے کہ ان سب کا کلینکل ٹرائل کس ٹائم کیا گیا۔
मॉडर्ना एंड फाइजर का ट्रायल अगस्त 2020 के दरमियान अमेरिका में किया गया, जिस वक्त वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी, केसेस की शरह भी 40% से कम थी। जबकि जॉनसन एंड जॉनसन का ट्रायल अक्टूबर 2020 से लेके जनवरी 21 के दौरान किया गया, और उस वक्त जब अमेरिका में कोविड-19 के केसेस की शरह सबसे ज़्यादा थी। अब उसके अलावा वायरस में भी काफ़ी हद तक खुद को तब्दील किया था, उसने म्यूटेट किया था अपने आप को, और ये जो एफिकेसी रेट हमारे सामने है अब, ये वो शरह है जो क्लिनिकल ट्रायल में सामने आई। जिन वैक्सीन्स का एक वक्त क्लिनिकल ट्रायल किया गया उनके रिजल्ट्स भी आपस में मिलते जुलते, जैसे कि मॉडर्ना एंड फाइजर का, और जिन वैक्सीन्स का ट्रायल मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में किया गया उनका एफिकेसी रेट डिफरेंट है, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन का। अब सवाल ये उठता है कि वो मकसद आखिर क्या है जिसे हासिल करने के लिए वैक्सीन्स बनाई गई और लोगों को लगाई जा रही है। कोई भी शख्स कोविड-19 से मुतासर होता है तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जो कि नो इन्फेक्शन से शुरू होके नो सिम्टम्स, मॉडरेट सिम्टम्स, सीवियर सिम्टम्स, हॉस्पिटलाइजेशन, बदकिस्मती से डेथ की सूरत में भी ख़त्म हो सकती हैं। वैसे तो वैक्सीन का मकसद है कि वो इंसानों को इन तमाम स्टेजेस से जिस हद तक बचा सके वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, लेकिन किसी भी वैक्सीन का एफिकेसी रेट 100% ना होने की वजह से ये तय है कि कोई भी वैक्सीन कोविड-19 की तमाम स्टेजेस से प्रोटेक्शन नहीं दिला सकती। और उसके बाद ये बात आती है कि कम से कम किसी भी वैक्सीन को इंसानों को इतनी प्रोटेक्शन ज़रूर दिलानी चाहिए कि वो कोविड-19 के सीवियर सिम्टम्स यानी हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ उनसे बच सके। यानी अगर कोविड-19 हो भी जाए तो किसी इंसान की हालत इतनी ख़राब ना हो सके कि उसको अस्पताल में दाखिल कराना पड़े, या ये कि वायरस उसकी जान ही ले ले। और अब इस बारे में मैं आपको ये बताऊं कि अगर किसी वैक्सीन का एफिकेसी रेट 50% भी हो तो वो इंसानों को इन सीवियर सिम्टम से तो अल्हम्दुलिल्लाह बचा सकती है कि जिसके बाद इसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़े या फिर खुदा न खास्ता इस इंसान की डेथ हो जाए। अब अगर आपको अब तक लगाई जाने वाली तमाम वैक्सीन का एफिकेसी रेट याद हो तो जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, तो सब वैक्सीन का रेट एफिकेसी रेट जो है वो 50% से बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर इंसानों को कोई भी वैक्सीन जो अवेलेबल हो वो लगाई जाए तो इतना मकसद ज़रूर हासिल किया जा सकता है कि लोगों की हालत इतनी ख़राब ना हो कि इनको अस्पताल में एडमिट करना पड़े। इसी तरह कोविड-19 की वजह से होने वाली डेथ्स को भी रोका जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी मिसाल सामने नहीं आई है कि किसी इंसान को वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना ने इतना मुतासर किया हो कि उसको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा हो या उसकी डेथ हो गई हो। मतलब इन तमाम वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो कोरोना से मुकम्मल बचाव के लिए, बेशक 100% तो नहीं है, लेकिन इनको लगवाने के बाद ये बात 100% है कि कोविड-19 आपकी जान शायद ना ले सके, आपकी डेथ कम से कम कोरोना की वजह से नहीं होगी। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन के बारे में उठने वाले शकूक व शुबात में मत पड़े, बल्कि जो वैक्सीन आपको आसानी के साथ दस्तयाब हो वो ज़रूर लगवाएं। इसी में आपके इर्द गिर्द आपके प्यारों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ है। अल्लाह ताला हम सबको इस मुसीबत बला से निजात दिलाए और आने वाले रमज़ान को हमारे लिए आसान बनाए, क्योंकि पिछले भी रमज़ान में कोविड ने बहुत तंग किया था और लोगों की इबादत वगैरह बहुत कुछ मुतासर हुआ था। उम्मीद है कि इस बार भी अल्लाह ताला रहम फरमाएंगे। अल्लाह।